ایک شخص تھا، وہ رشتے نبھانے میں بہت سچا تھا، جسے اپنا مان لیتا، پھر اس کے لیے دل سے دعا کرتا، ہر ایک کے دکھ میں کھڑا ہوتا، پھر اس کی خوشی میں خوش ہوتا۔ ایک دن اس نے اپنے سب سے قریبی شخص سے کہا، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ وفا کی ہے، بس ایک وعدہ کرو، کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ وہ شخص مسکرایا اور بولا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ پھر وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن وہی شخص مشکل میں آ گیا جس کے لیے اس نے اپنی نیندیں قربان کی تھی۔ آج اسے صرف ایک سہارا چاہیے تھا۔ اس نے فون کیا، کوئی جواب نہ آیا، دوبارہ فون کیا، پھر بھی خاموشی۔ آخرکار اسے جواب ملا، اب میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ چند الفاظ تھے، مگر اس کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ ساری رات خاموش بیٹھا رہا اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہا، یا اللہ، اگر دنیا میں وفا اتنی نایاب ہے تو پھر میرے دل کو اپنے ساتھ جوڑ دے، کہ مجھے کسی انسان کے بدل جانے کا غم نہ رہے۔ اور شاید اسی رات اسے ایک حقیقت سمجھ آ گئی کہ انسانوں سے وفا کی امید رکھنا اچھی بات ہے، مگر اپنے سکون کو انسانوں کے ہاتھوں میں دے دینا سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ لوگ بدل سکتے ہیں مگر اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی احساس سے آج کا ہمارا موضوع جنم لیتا ہے، وفا ہے زمانے میں نایاب کیوں کر، دکھوں کے ہی آتے ہیں خواب کیوں کر۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں جس کا عنوان ہے، وفا ہے زمانے میں نایاب کیوں کر، دکھوں کے ہی آتے ہیں خواب کیوں کر۔ ویورز، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہم جس کے لیے سچے ہوتے ہیں وہی ہمیں دھوکہ کیوں دے جاتا ہے؟ ہم جس کے ساتھ وفا کرتے ہیں وہی وقت آنے پہ ہمیں تنہا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ ہم کسی کے دکھ میں راتوں کو جاگتے ہیں، مگر جب ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو پوچھنے والا کوئی کیوں نہیں ہوتا۔ شاید یہ زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیسی وفا کرتے ہیں، اور جب لوگ ہمارے ساتھ بے وفائی کریں تو ہم اپنے رب کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق رکھتے ہیں۔ ویورز، دنیا میں ہر انسان ہماری طرح نہیں ہوتا۔ ہم کسی کے لیے دل سے سوچتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح سوچے۔ ہم کسی کے ایک لفظ کو عمر بھر یاد رکھتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ وہ بھی ہماری برسوں کی محبت کو یاد رکھے۔ ہم کسی کو اپنا سمجھ کر اپنے دل کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور کبھی کبھی وہی شخص ہمارے دل کے سب سے گہرے زخم کی وجہ بھی بن جاتا ہے۔ تب انسان کے دل سے ایک سوال نکلتا ہے، آخر وفا ہے زمانے میں نایاب کیوں کر، دکھوں کے ہی آتے ہیں خواب کیوں کر۔ لیکن ذرا رک کر سوچیں، کیا ہر وہ شخص جو ہماری زندگی سے چلا گیا واقعی ہمارے لیے نقصان تھا؟ کیا ہر ٹوٹا ہوا رشتہ ہماری بدقسمتی تھا؟ کیا ہر جدائی اللہ کی ناراضی کی علامت تھی؟ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ہماری زندگی سے اس لیے بھی نکالتا ہے کہ وہ ہمارے لیے وہ نہیں تھا جو ہم سمجھ رہے تھے۔ ہم انسان میں صرف ظاہری چیز دیکھتے ہیں، لیکن اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر، اور ممکن ہے تو تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے، ہم جس شخص کے جانے پہ رو رہے ہوتے ہیں، ممکن ہے اللہ ہمیں اس کے جانے کے ذریعے کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہو۔ ہم جس دروازے کے بند ہونے پہ پریشان ہوتے ہیں، ممکن ہے اللہ ہمارے لیے اس سے بہتر دروازہ کھولنے والا۔ اور ہم جس انسان کو اپنی زندگی کی آخری امید سمجھ بیٹھتے ہیں، اللہ ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ تمہاری اصل امید انسان نہیں، تمہارا رب ہے بے شک۔ ویورز، اگر کسی نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے تو اپنے دل کو نفرت سے مت بھریں، اور اگر کسی نے آپ کا حق مارا ہے تو اپنے رب سے انصاف مانگیں۔ اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو آپ دھوکے باز نہ بنیں، کیونکہ کسی دوسرے کی برائی آپ کے کردار کو خراب کرنے کا جواز نہیں بن سکتی۔ آپ کی خوبصورتی یہ نہیں کہ دنیا نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بلکہ آپ کی اصل خوبصورتی یہ کہ دنیا کے برے سلوک کے باوجود آپ نے اپنا اخلاق نہیں چھوڑا، محبت اور رحم نہیں چھوڑا۔ اچھے اخلاق سے آپ سب کے ساتھ پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ تم بھی اس کے ساتھ برا کرو جو تمہارے ساتھ برا کرے۔ اسلام ہمیں اپنے نفس پر قابو پانا سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا بھی سکھاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، معاف کرنا یہ نہیں کہ آپ دوبارہ اسی شخص کو اپنے اوپر ظلم کرنے دیں۔
دل سے معاف کر دینا ایک خوبصورت عمل ہے، مگر اپنی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی کسی سے دور ہونا نفرت نہیں ہوتا بلکہ اپنے سکون کی حفاظت ہوتی ہے۔ کبھی خاموشی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ انسان کا اپنے رب پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اور کبھی کسی رشتے کو چھوڑ دینا شکست نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ ویورز، زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ لیکن میرے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا، میں نے سب کے لیے سب کچھ کیا۔ اگر آپ بھی کبھی اس مقام سے گزرے ہیں تو اپنے دل کو یہ بات ضرور سمجھائیے کہ اللہ نے آپ کی کوئی نیکی نہیں ضائع جانے دی۔ آپ نے کسی کے لیے جو آنسو بہائے اللہ انہیں جانتا ہے۔ آپ نے کسی کی مدد کے لیے جو وقت دیا اللہ اسے جانتا ہے۔ آپ نے کسی کو معاف کرنے کے لیے اپنے دل پہ جو بوجھ اٹھایا اللہ اسے جانتا ہے۔ آپ نے کسی کا دل رکھنے کے لیے اپنی خواہش قربان کی اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ لوگ بھول سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ قرآن ہمیں امید دلاتا ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو پھر ہمیں لوگوں سے اپنی نیکی کا بدلہ کیوں چاہیے؟ اگر ہم نے کسی کے ساتھ وفا کی ہے تو اس کا صلہ اللہ سے مانگیں۔ اگر ہم نے کسی کا بھلا کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اور اگر کسی نے ہماری قدر نہیں کی تو دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ ہر قیمتی چیز کی قدر ہر شخص نہیں جانتا۔ سونا مٹی میں پڑا رہے تو بھی سونا ہی رہتا ہے، اسی طرح ایک اچھا انسان اگر برے لوگوں کے درمیان بھی ہو تو اس کی اچھائی ختم نہیں ہوتی۔ بس اپنے دل کو بچا کر رکھیے، اس میں کینہ نہ بسنے دیں، اس میں انتقام نہ بسنے دیں، اس میں لوگوں کی بے وفائی کو اپنے رب سے دوری کا سبب نہ بننے دیں۔ جب دل بہت دکھے تو وضو کیجیے اور 2 رکعت نفل پڑھیے، اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیے اور جو بات پوری دنیا کو نہیں بتا سکتے وہ اللہ کو بتا دیجیے، کیونکہ اللہ وہ بھی سنتا ہے جو زبان پہ نہیں آتا۔ وہ آنکھ کا وہ آنسو بھی جانتا ہے جو گال تک پہنچنے سے پہلے انسان پہنچ لیتا ہے۔ وہ دل کی وہ چیخ بھی جانتا ہے جو انسان مسکرا کر چھپا لیتا ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے اچھا ہوا وہ شخص میری زندگی سے چلا گیا، ورنہ میں اپنے رب کے اتنا قریب کیسے آتا۔ کبھی کبھی ہماری سب سے بڑی آزمائش ہماری سب سے بڑی تربیت بن جاتی ہے۔ کبھی دل کا ٹوٹنا اللہ سے تعلق جوڑ دیتا ہے، کبھی تنہائی انسان کو تہجد کا عادی بنا دیتی ہے، اور کبھی کسی کی بے وفائی انسان کو یہ سکھا دیتی ہے کہ اصل وفا صرف اللہ کے ساتھ ہے بے شک۔ اس لیے اگر آج آپ کا دل کسی کے رویے سے دکھی ہے تو خود سے ایک وعدہ کیجیے، میں اپنی نیکی نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے اخلاق نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے رب سے امید نہیں چھوڑوں گا۔ لوگ بدل جائیں گے، آپ نہیں بدلیں گے۔ لوگ بے وفائی کریں گے، آپ وفا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ لوگ آپ کو بھول جائیں گے، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور آخر میں بس اتنا یاد رکھیے، زمانہ بے وفا ہو سکتا ہے، رشتے بدل سکتے ہیں، لوگ دور جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کبھی دور نہیں ہوتی۔ جس رب نے آج آپ کو آج تک سنبھالا ہے وہ آئندہ بھی سنبھالے گا۔ بس اپنے رب پہ بھروسہ رکھیے۔ اور شاید اسی لیے شاعر نے کہا ہے وفا ہے زمانے میں نایاب کیوں کر، دکھ ہو کے ہی آتے ہیں خواب کیوں کر۔ لیکن اے دل، لوگوں کی وفا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے رب کی وفا کو مت بھول جانا، کیونکہ آج جب اللہ آپ کا ہو جائے تو پھر پوری دنیا کی بے وفائی بھی آپ کو تنہا نہیں کر سکتی۔ حسد اور نفرت سے پاک اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حسد اور نفرت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، کینہ سے ہمارے دل کو پاک فرمائے، ہمیں وفادار اور با اخلاق انسان بنائے، اور جب کوئی ہمارا دل توڑے تو ہمیں اپنے قریب کر لے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ میرا پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی کا دل بدل جائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت، فی امان اللہ۔